بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین، ویڈیو کو ایک لائک صدقہ جاریہ سمجھ کر ضرور دیا کریں۔ اعلان رسالت کو 13 برس کا عرصہ گزر چکا تھا۔ اس پورے عرصہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل اسلام نے ہزاروں مسائل برداشت کیے، لیکن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھا۔ آپ کے صبر و استقامت کی وجہ سے مشرکین کے تمام کوششیں ناکام ثابت ہوئے۔ جب بیت عقبہ ثانیہ میں اہل مدینہ کی ایک کثیر تعداد نے حضرت کی ہاتھ پر بیعت اسلام کی، انہوں نے آپ کو مدینہ آنے کی دعوت دی تو مشرکین کی آتش حسد اور تیز ہو گئی۔ وہ دارالندوہ میں جمع ہوئے۔ اس اجتماع میں شیطان لعین بھی شیخ نجدی کے روپ میں شریک ہوا۔ مشرکین کی سرکردہ اشخاص نے کہا کہ محمد کے دعوت کو مدینہ میں پذیرائی حاصل ہو چکی ہے، اور اگر وہ مدینہ چلے گئے تو لوگوں کی ایک بڑی تعداد ان کے گرد جمع ہو جائے گی، جس کے نتیجہ میں وہ طاقتور ہو جائے گی، پھر ان سے مقابلہ کرنا دشوار ہو جائے گا۔ لہٰذا اس سے قبل کہ محمد وہاں چلے جائے، ان کا کوئی تدارک کیے جائے۔ ابو جہل نے کہا، گروہ قریش، پورے عرب میں ہم سے زیادہ محترم کوئی نہیں تھا۔ ہم خدا کا خاندان ہے۔ عرب سال میں 2 مرتبہ ہمارے پاس آتے ہیں اور ہمارا احترام کرتے ہیں۔ ہم لوگ اللہ کے حرم میں رہائش پذیر ہیں، کوئی بھی ہمارے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتا۔ ہم پوری عظمت اور شوکت سے رہ رہے ہیں۔ جب محمد بن عبداللہ جوان ہوا تو ہم نے اس کی صداقت اور دیانت کی وجہ سے اس کا نام امین رکھا، لیکن اس نے ہمیں اس کا یہ صلہ دیا کہ اس نے رسالت کا دعویٰ داغ دیا اور یہ اعلان کیا کہ اس کے پاس آسمان سے خبریں آتی ہیں۔ اس نے ہمارے نظریات کو احمقانہ قرار دیا اور ہمارے معبودوں کو گالیاں دی اور ہمارے جوانوں کو بگاڑ دیا اور ہمارے جماعت میں انتشار پیدا کیا، اور وہ یہ گمان کرتا ہے کہ ہمارے تمام بزرگ دوزخی ہیں۔ اس نے ہمیں ستیہ ناش کر دیا ہے۔ اس کے متعلق میں نے ایک رائے قائم کی ہے۔ حازین نے کہا، تم اپنی رائے بیان کرو۔ ابو جہل نے کہا، میری رائے یہ ہے کہ ہم اس کے پاس کسی کو بھیجیں کہ اس کو جا کر قتل کر دیں۔ اگر بنی ہاشم نے اس کا مطالبہ کیا تو ہم 10 گنا زیادہ دیت دیں گے۔ ابلیس جو وہاں شیخ نجمی کی شکل میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا، یہ رائے بالکل غلط ہے۔ حاضرین نے کہا کہ آپ بتائیں کہ اس رائے میں کیا خامی ہے۔ ابلیس نے کہا، بنی ہاشم تجھ سے دیت کا مطالبہ نہیں کریں گے، وہ محمد کے قاتل کو ہر قیمت پر قتل کریں گے۔ اب بتاؤ تم میں سے ایسا کوئی ہے جو قتل کرنا پسند کرے؟ جب محمد قتل ہوں گے تو بنی ہاشم انتقام کے لیے کھڑے ہوں گے، اور بنی ہاشم کی وجہ سے ان کا حلیف قبیلہ خزاعہ بھی اس میں شامل ہو جائے گا۔ یاد رکھو، بنی ہاشم کبھی یہ نہیں پسند کریں گے کہ محمد کا قاتل زمین پر چلتا ہوا دکھائی دے۔ محمد کی قتل کی وجہ سے تمہاری اندر جنگیں پھوٹ پڑے گی اور تم سب تباہ ہو جاؤ گے۔ امیہ نے کہا کہ اس سلسلے میں میری بھی ایک رائے ہے۔ ابلیس نے کہا، تم اپنی رائے پیش کرو۔ ہمیں محمد کو اس کے گھر میں قید کرنا چاہیے، کھانے کے وقت اس کو روٹی دینا چاہیے، یہاں تک کہ وہ زہیر، نابغہ اور امراء القیس جیسے شہراء کی طرح مر جائے۔ ابلیس نے کہا، یہ رائے پہلے رائے سے بھی زیادہ بیکار ہے۔ حاضرین نے کہا، آخر اس میں کیا خرابی ہے؟ ابلیس نے کہا، سنو، بنی ہاشم محمد کی گرفتاری اور قید پر کبھی راضی نہیں ہوں گے۔ ایام حج میں جب لوگ یہاں آئیں گے تو وہ ان سے مدد طلب کر کے اسے تمہارے قید سے زبردستی رہا کرائیں گے۔ ایک شخص نے کہا کہ میری رائے تو یہ ہے
کہ ہم محمد کو یہاں سے نکال دیں اور اطمینان سے اپنے خداؤں کی عبادت کرے۔ ابلیس نے کہا، یہ رائے تو پہلے 2 رائیوں سے بھی زیادہ بیکار ہے۔ حاضرین نے کہا کہ اس رائے میں کیا خرابی ہے؟ ابلیس نے کہا کہ تم بھی بڑی سادہ لوگ ہو۔ محمد ایک حسین ترین شخص ہے، وہ گفتگو کرنے کا ماہر ہے، ہمیشہ ٹھنڈے اور دھیمے لہجے میں بات کرنے کا عادی ہے۔ جب تم نے اسے یہاں سے نکال دیا تو وہ عرب کے دوسرے قبائل کے پاس چلا جائے گا اور انہیں اپنے جال میں پھانس لے گا اور انہیں اپنے زبان کے سحر سے مسحور کر لے گا۔ تمہیں اس وقت پتہ چلے گا جب وہ ایک لشکر چراغ لے کر تم پر حملہ آور ہوگا۔ حاضرین نے کہا کہ آپ نے ہماری آراء کو مسترد کر دیا ہے، اب آپ اپنی چچی توڑی رائے پیش کریں۔ ابلیس نے کہا کہ اس مسئلے کا یہی ایک حل ہے کہ قبیلہ قریش کے جتنی بھی شاخیں ہیں، ہر شاخ میں سے ایک فرد لو اور بنی ہاشم کے بھی ایک فرد کو اپنے پاس شامل کر دو۔ اس کا اشارہ دلحسر ابو لہب کی طرف تھا۔ تمام افراد کو تلواریں اور چھریاں دے دو، وہ محمد کے گھر میں داخل ہو اور بیک وقت اس پر حملہ کر کے اس کا کام تمام کر دے۔ نعوذ باللہ۔ اس طرح سے محمد کا خون قریش کے تمام شاخوں میں بڑھ جائے گا اور بنی ہاشم اس کے خون کا مطالبہ نہیں کر سکیں گے۔ ویسے بھی بنی ہاشم کا ایک فرد تمہارے ساتھ شریک ہوگا۔ جب وہ انتقام نہ لے سکیں گے تو وہ تم سے خون بہا طلب کریں گے، تم انہیں 3 خون بہا دینا۔ حاضرین نے کہا کہ 3 تو کچھ بھی نہیں، ہم 10 خون بہا دینے پر آمادہ ہے۔ تمام حاضرین نے کہا کہ شیخ ندوی کی تصویر بہترین تصویر ہے۔ چنانچہ ان لوگوں نے قریش کے ہر شاخ سے ایک ایک فرد لیا اور بنی ہاشم میں رسول خدا کا چچا ابو لہب بھی شریک ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس روانہ کیا اور انہیں بتایا کہ قریش نے دار الندوہ میں بیٹھ کر آپ کے خلاف منصوبے بنائے ہیں۔ اس بات کا ذکر سورہ انفال کی آیات نمبر 30 میں یوں ملتا ہے، جب کافر آپ کے متعلق منصوبے بنا رہے تھے کہ آپ کو گرفتار کر لے یا قتل کر دے یا جلاوطن کر دے۔ وہ منصوبے بنا رہے تھے اور اللہ بھی تدبیر کر رہا تھا اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ شام ہوئی تو قریش کے خونخوار درندے جمع ہوئے۔ ابو لہب نے ان سے کہا، میں تمہیں رات کے وقت محمد کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دے سکتا، کیونکہ گھر میں عورتیں اور بچے ہیں اور اس سے انہیں بھی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ آج رات ہم اس کے گھر کا محاصرہ کریں گے، صبح کے وقت اندر داخل ہوں گے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدترین دشمن آپ کے گھر کا محاصرہ کر کے بیٹھ گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سونے کے لیے بستر بچھایا گیا تو آپ نے حضرت علی سے فرمایا، آج میرے لیے اپنی جان قربان کرو گے؟ حضرت علی نے کہا، جی ہاں رسول اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج رات تم میرے بستر پر چادر اڑ کر سو جاؤ اور میرے یہاں سے جانے کے بعد لوگوں کی امانتیں ان کو سپرد کرنا اور گھر کے عورتوں کو ساتھ لے کر مدینہ آ جانا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول خدا کی بستر پر ان کی چادر اڑ کر سو گئے۔ حضرت جبریل علیہ السلام آئے، انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر انہیں گھر سے باہر لے آئے۔ گھر کے باہر خونخوار دشمن موجود تھے مگر آپ انہیں دکھائی نہ دیے۔ صبح قریب ہوئی تو کافروں نے اپنی تلواریں بلند کی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں داخل ہوئے اور آپ کے بستر کے قریب گئے۔ کسی نے کہا، ایسے چھپ کر محمد پر حملہ نہ کرو، اس کے منہ سے چادر ہٹا دو تاکہ محمد ہمیں دیکھ لے کہ ہم نے اسے قتل کیا ہے۔ جب چہرے سے چادر ہٹائی گئی تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ بستر پر حضرت علی سو رہے تھے۔ آپ نے آنکھیں کھول لی اور انہیں دیکھ کر گرجدار آواز سے کہا، یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ محمد کہاں ہے؟ حضرت علی نے فرمایا،
کیا تم نے انہیں میری نگرانی میں دیا تھا کہ میں انہیں تمہارے حوالے کر دوں؟ تم خود ہی کہتے تھے کہ محمد تمہارے شہر سے چلا جائے، اب وہ تمہارا شہر چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ ایک کافر نے کہا، کوئی بات نہیں، اگر محمد ہمارے ہاتھ سے نکل گئے ہیں تو اس کے عوض علی کو قتل کر دینا چاہیے۔ ابو جہل نے کہا، نہیں، یہ ابھی کم سن ہے، ابھی اس کی عقل پختہ نہیں ہوئی۔ حضرت علی نے فرمایا، خاموش ہو جا، اللہ نے مجھے اتنی عقل عطا کی ہے کہ اگر اسے تمام انسانوں پر تقسیم کیا جائے تو دنیا میں ایک بھی پاگل نہ رہے، اور خدا نے مجھے اتنی قوت عطا کی ہے کہ اگر اسے تمام جہانوں پر تقسیم کیا جائے تو ایک بھی کمزور باقی نہ رہے۔ آپ کا یہ فرمان سن کر ابو البختری کو غصہ آیا، اس نے آپ کو شہید کرنے کے لیے تلوار بلند کی۔ حضرت علی نے اس کا ہاتھ پکڑا اور زور سے جھٹکا دیا، اس کی تلوار دور جا گری اور وہ خود بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ مشرکین نے اسے اٹھایا اور اپنے گھروں کو چل دیے۔ اس مہم سے ناکام ہونے کے بعد قریش نے اعلان کیا کہ جو انہیں نبی کی خبر بتائے گا اسے 100 اونٹ انعام دیے جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے نکلے، راستے میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے حضور سے ساتھ چلنے کی اجازت طلب کی اور کہا کہ جب آپ مکہ چھوڑ کر جا رہے ہیں تو مجھے مشرکین میں اکیلا نہ چھوڑے۔ رسول خدا نے اس کی درخواست قبول فرمائی اور انہیں اپنے ساتھ لیا۔ پھر دونوں صاحبان وہاں سے روانہ ہو کر غار ثور میں جا کر چھپ گئے۔ اہل عرب میں کچھ افراد سراغ رسانی میں بڑے ماہر سمجھے جاتے تھے، وہ نشان قدم کو پہچان کر لوگوں کو تلاش کر لیتے تھے۔ اس وقت مکہ میں ابو قرظ اس فن کا ماہر سمجھا جاتا تھا۔ مشرکین نے اسے بہت بڑے انعام کا لالچ دیا اور کہا، ہمیں محمد تلاش کر دو۔ وہ مشرکین کی اس جماعت کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر آیا اور اس نے وہاں پر آپ کا نشان قدم دیکھا اور کہا کہ یہ قدم اس قدم جیسا ہے جو مقام ابراہیم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لگا ہوا ہے۔ پھر اس نے نشان قدم پر چلنا شروع کیا اور مشرکین کو لے کر غار ثور کے دہانے تک پہنچ گیا اور یہاں پہنچ کر اس نے کہا، محمد مصطفیٰ اور ابوبکر یہاں سے آگے نہیں گئے، اب یہاں سے یا تو وہ آسمان پر چڑھ گئے یا زمین میں داخل ہو گئے ہیں۔ حضرت ابوبکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ جب انہوں نے یہ باتیں سنی تو تقاضائے بشریت سے لرز اٹھے اور انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، وہ اب غار میں داخل ہوں گے اور ہمیں گرفتار کر لیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تسلی دی اور فرمایا، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ حضور نے غار کے قریب کھڑے درخت کی طرف اشارہ کیا، وہ درخت آگے بڑھا، اس نے غار کا منہ بند کر دیا۔ مکڑی نے وہاں جالا تنا اور کبوتر نے غار کے دروازے پر انڈے دی اور انڈوں پر بیٹھ گئی۔ مشرکین آگے بڑھے یہاں تک کہ وہ غار سے 20 فٹ کے فاصلے پر آ گئے۔ انہوں نے غار کے دہانے کو دیکھا تو وہاں پر مکڑی کا جالا دکھائی دیا اور انہوں نے دیکھا کہ کبوتری وہاں پر اپنے انڈوں پر اطمینان سے بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر وہ واپس لوٹ گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دن تک غار میں قیام کیا، پھر آپ وہاں سے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اس دوران سراقہ بن مالک بن جسم کو معلوم ہوا قریش مکہ نے نبی کی تلاش کرنے والے کے لیے 100 اونٹوں کا اعلان کیا ہے، تو وہ قسمت آزمانے کے لیے گھوڑے پر سوار ہوا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش شروع کر دی۔ کچھ دیر سفر کرنے کے بعد اس کی نظر رسول خدا پر پڑی۔ نبی اکرم نے اسے دیکھا تو آپ نے دعا مانگی، خدایا مجھے شراکہ کے شر سے محفوظ فرما۔ آپ کی دعا ختم ہوئی تو اس کے گھوڑے کے قدم زمین میں دنس گئے۔ اس نے گھوڑے کی نکالنے کی بڑی کوشش کی
لیکن اس کا گھوڑا نہ نکل سکا۔ وہ دوڑتا ہوا نبی اکرم کے پاس آیا اور اس نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے پتہ چلا کہ میرے گھوڑے کے قدم آپ کی وجہ سے دنس گئے ہیں۔ آپ اللہ سے دعا مانگے کہ میرے گھوڑے کو آزاد کر دے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں نے اگر آپ سے اچھائی نہ کی تو آپ سے برائی بھی ہرگز نہیں کروں گا۔ رسول خدا نے دعا مانگی تو اس کا گھوڑا زمین سے نکل آیا۔ پھر اس کے بعد اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑنے کے لیے گھوڑا آگے دوڑایا تو اس کا گھوڑا دوبارہ زمین میں دنس گیا۔ الغرض 3 بار اس نے یہ ارادہ کیا اور 3 بار اس کا گھوڑا دنستا رہا۔ جب تیسری بار اس کا گھوڑا آزاد ہوا تو اس نے کہا، یہ میرے اونٹ اور اونٹیاں آپ کے سامنے چل رہی ہے اور ان میں میرا غلام موجود ہے۔ اگر آپ کو سواری یا دودھ کے لیے کسی جانور کی ضرورت ہو تو بنا تکلف ایک جانور لے جائے۔ یہ میری ترکشتہ ایک تیر ہے، اسے میں نشانی کے طور پر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ میں واپس جا رہا ہوں اور دوسرے تلاش کرنے والوں کو بھی آپ سے دور کر دوں گا۔ رسول خدا نے فرمایا، ہمیں تمہارے کسی جانور کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ وہاں سے روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک شخص ملا، آپ نے اسے اس کا نام پوچھا تو اس نے اپنا نام بریدہ بتایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نیک شگون دیتے ہوئے کہا، ہمارا معاملہ ٹھنڈا پڑ گیا۔ پھر آپ نے پوچھا کہ تیرا تعلق کس قبیلے سے ہے؟ اس نے کہا کہ میرا تعلق بنی اسلم سے ہے۔ حضور نے فرمایا، سلمونا، ہمیں سلامتی نصیب ہوئی۔ آپ نے کچھ دیر اس شخص سے باتیں کی اور اسے اسلام کی دعوت دی۔ آپ کی زبان میں اتنی تاثیر تھی کہ اس شخص نے فوراً اسلام قبول کر دیا۔ بعد میں اس کی قوم کے 70 افراد نے اسلام قبول کیا۔ بریدہ نے کہا، یا رسول اللہ، اس طرح سے آپ کو مدینہ جانا زیب نہیں دیتا۔ آپ مجھے اجازت دے کہ میں آپ کا علمدار بن کر کہ آپ کے ساتھ چلوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو تمہارا جی چاہے وہی کرو۔ بریدہ نے اپنا عمامہ اتارا اور اسے ایک لکڑی پر باندھ کر اسے پرچم کی شکل دی اور وہ آپ کے آگے پرچم لے کر چلنے لگا۔ چند دن کے سفر کے بعد نبی اکرم اور ان کے ساتھی ایک خیمہ پر پہنچے جس میں معبد نامی عورت بیٹی تھی۔ آپ نے اس سے فرمایا، ہم پیاسے ہیں، کیا تم ہمیں کچھ پینے کے لیے دے سکتے ہو؟ عورت نے کہا، میرا شوہر بکریاں چلانے کے لیے گیا ہوا ہے، گھر میں ایک بیمار بھیڑ موجود ہے جو کہ دودھ نہیں دیتی۔ حضور نے فرمایا، کیا تم ہمیں اس کے دھونے کی اجازت دیتے ہو؟ معبد نے کہا، میری طرف سے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن ہماری بھیڑ بیمار ہے، وہ دودھ نہیں دیتی۔ رسول خدا آگے بڑھے۔ آپ نے جیسے ہی بھیڑ کے تنوں کو ہاتھ لگایا تو اس میں دودھ بھر گیا۔ آپ نے اسے دوہا، اس نے اتنا دودھ دیا کہ آپ نے سیر ہو کر پی لیا اور آپ کے ساتھیوں نے بھی جی بھر کر دودھ پیا۔ اس کے علاوہ دودھ کی ایک بڑی مقدار بچ بھی گئی۔ اس واقعہ کے بعد 18 برس وہ بھیڑ زندہ رہی اور ہر وقت اس کے تن دودھ سے بھری رہتی تھی۔ پھر آپ نے وضو کرنے کا ارادہ کیا۔ آپ کوزے میں پانی لے کر کچھ فاصلے پر گئے۔ آپ وہاں ایک خشک جھاڑی کے پاس بیٹھ کر وضو کیا۔ نبی اکرم کی وضو کا پانی جیسے ہی اس کی جڑوں سے وصل ہوا تو وہ خشک جھاڑی تر و تازہ ہو گئی اور پھل دینے لگی۔ جو بھی بیمار اس کا پھل کھاتا تھا وہ صحت یاب ہو جاتا تھا، جو بھوکا اس کو کھاتا وہ سیر ہو جاتا تھا اور جو پیاسا اس کا پھل کھاتا وہ سیراب ہو جاتا تھا۔ وہ درخت امام حسین علیہ السلام کی شہادت تک پھل دیتا رہا۔ جب آپ شہید ہوئے تو وہ درخت خوش ہو گیا۔ آپ نے معبد کے خیمہ کے پاس کچھ وقت بسر کیا، پھر آپ وہاں سے آگے روانہ ہوئے۔ جب اس کا شوہر واپس آیا تو اس نے اپنے بھیڑ کو شفایاب پایا اور اس نے دیکھا کہ اس کے تن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں اور خشک درخت سرسبز ہو چکا ہے، تو اس نے فوراً اسلام قبول کیا اور اس کے بعد اس کے تمام قبیلے نے بھی اسلام قبول کیا۔ چند روز سفر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
قبا پہنچے جو مدینہ کی نوائی بستی تھی۔ قبا پہنچ کر آپ وہاں ٹھہر گئے اور فرمایا جب تک علی نہ آئیں گے اس وقت مدینہ میں قدم نہیں رکھوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے بعد حضرت علی نے لوگوں کی امانتیں واپس کی اور آپ نے اپنے گھر کی عورتوں کو ساتھ لیا اور مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ راستے میں مشرکین مہاجم ہوئے اور انہوں نے آپ کو قتل کرنا چاہا، مگر شیر خدا نے ان کا مقابلہ کیا اور ان کی ایک تعداد کو جہنم واصل کیا۔ آخر کار بھوک پیاس سختی جھیلنے کے بعد آپ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس قبا پہنچ گئے۔ جب حضرت علی قبا پہنچے تو حضور نے اسے سینے سے لگایا اور ان کی تکالیف کو دیکھ کر آپ رو پڑے۔ کثرتی سفر کی وجہ سے آپ کے پاؤں پھٹ چکے تھے۔ رسول خدا کی دریافت کرنے پر حضرت علی نے فرمایا کہ وہ رات کو سفر کرتے تھے اور دن کو چھپے رہتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے قدموں پر آب دہن لگایا، جسے حضرت علی نے اپنے ہاتھوں سے پاؤں پر ملا تو آپ کے پاؤں ٹھیک ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت علی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خواتین کو ساتھ لے کر مدینہ میں داخل ہوئے، جبکہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کئی دن پہلے مدینہ پہنچ چکے تھے۔ میں امید کرتا